سلسلہ پیش کیا جاتا ہے سبزیوں کی کاشت اور نگہداشت۔ سامعین، اس سلسلے میں آج کا ہمارا موضوع ہے مولی۔ مولی موسم سرما کی بہت ہی مقبول سبزی ہے۔ ہر عمر کے افراد اسے یکساں پسند کرتے ہیں۔ کدو کش کرنے کے بعد گھی میں بھوننے پر یہ نہایت لذیذ بنتی ہے۔ دوسری سبزیوں کے ساتھ پکا کر اسے بطور سالن استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا سلاد ہر طبقے اور ہر عمر کے افراد ہر موسم میں شوق سے استعمال کرتے ہیں۔ مزید برآں مولی کے پراٹھے بھی شوق سے کھائے جاتے ہیں۔ مولی بہتر نکاس والی زرخیز زمین میں اچھی پیداوار دیتی ہے۔ مولی کی کاشت کے لیے کھیت کو ہموار کرنا بہت ضروری ہے۔ سامعین، مولی کی کاشت اور نگہداشت کے حوالے سے معلومات لینے کے لیے ہم پہنچے خیرپور میں ایگریکلچر ایکسٹینشن آفس۔ وہاں پہ موجود ڈاکٹر سجاد حسین کھوڑو صاحب جو ایگریکلچر آفیسر ہیں، انہوں نے مولی کی کاشت اور نگہداشت کے حوالے سے بتایا۔ یہ بیسیکلی مولی جو ہمارے پاکستان میں یہ موسم سرد یعنی ربی سیزن کی ویجیٹیبلز میں پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم آف سیزن بھی اسی کو کچھ علاقوں میں کاشت کرتے ہیں، جس طرح کے پنجاب کے کچھ ساحلی پٹی ہیں یا پنجاب کے کچھ میدانی علاقے ہیں، اس میں یہ جولائی سے اگست تک ان 2-3 مہینوں کے بیچ میں بھی کاشت کی جاتی ہے۔ لیکن یہ جو جولائی اور اگست کے مہینے میں کاشت ہوتی ہے بنسبت جو اکتوبر سے لے کے جنوری اور فروری کے مہینے میں کاشت ہوتی ہے، اس کے حساب سے اس کی جو وہ کوانٹٹی پروڈکشن کے حوالے سے وہ تھوڑی کم آتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ پیور سیزن سردی کی ہے، سردی کی ویجیٹیبل سے اس حوالے سے اس کی تھوڑی وہ پروڈکشن اور ذائقے میں بھی تھوڑا فرق آتا ہے۔ ایک بات تو میں یہ سامعین کو کلیئر کرنا چاہوں کہ جو سردی کی موسم میں اور گرما کے موسم میں یہ کاشت کی جاتی ہے، اس میں ایک یہ ٹیکنیکلی تھوڑا فرق آ جاتا ہے، اور اس کے حوالے سے اس کا یہ جو کاشت کا وقت تو طے ہو گیا کہ یہ اکتوبر سے جنوری تک پیک سیزن اس کی یہ ہے، باقی آف سیزن آپ جولائی اور اگست تک یہ کاشت کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے دوسری پھر بات آتی ہے زمین کی کہ زمین کون سی ہونی چاہیے۔ اس کے لیے زمین جو فرٹائل انرچ ہو، جس میں یعنی وہ نیوٹرینٹس، منرلس یا آرگینک میٹر جو ہم کہتے ہیں کھاد کا، وہ اس میں زیادہ ہونا چاہیے، اور آپ کے جس میں پانی نہ زیادہ دیر تک ٹھہرا رہے نہ جلدی جذب ہونے والی صلاحیت ہو، وہ زمینیں اس مولی کی کھاد کے لیے زبردست مفید ہیں۔ اور اس کے علاوہ جب آپ زمین کی تیاری کریں آبادگار، تو اس کے لیے سیڈ یعنی نرم بیڈ کوئی 3، 4، 5، 6 انچ تک نہیں بلکہ 12 سے 15 انچ تک زمین کی اونائی نرم ہونی چاہیے، کیونکہ اس کی جو ہم ریڈش کی مولی کی وائٹ کی اگر بات کریں تو یہ کوئی 12 سے 14 انچ ڈیپ سوائل میں چلی جاتی ہے۔ تو جس طرح اگر سوائل آپ کی زمین نرم ہوگی، اسی طرح سے یہ ٹوورڈس دا بلو سوائل ایزیلی اس کا سیڈ، اس کی تناؤ، اس کی جڑیں جائیں گی، تو نیوٹرینٹس، منرلس یا اس کی جو وہ اوور فروٹ ہے وہ تھوڑا زیادہ اور ہمیں ہیلدی ملے گا۔ اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو اس کا تھوڑا سیڈ ریٹ 4 سے 6 کلو بکس لٹریچر ہمارے فارمرز اور ہمارے آبادگار استعمال کرتے ہیں، لیکن اگر پھر اس کا ایک سائنٹیفک اور ٹیکنیکل ہے کہ آپ کم سے کم 8 سے 9 انچ ایک پلانٹ سے دوسرے پلانٹس کے بیچ میں اگر آپ اسپیس رکھیں گے تو پھر 3 سے 4 کلو آپ کو بیج کی ضرورت پڑے گی۔ ادروائز اس میں ایک یہ بات بھی سامعین نوٹ کرتے چلیں کہ جو اکتوبر اور جولائی کی سیزن میں کاشت کرتے ہیں اس کے لیے مناسب سیڈ ریٹ ہم لگاتے ہیں، لیکن جو آف سیزن جولائی سے اگست میں وہ کاشت کرتے ہیں اس کے لیے تھوڑا سیڈ کا ریشو زیادہ ہوتا ہے۔ اگر یہ رجز کے اوپر اس کو سو کیا جاتا ہے
اور سو کرنے کے بعد کم سے کم 4 دن یا 3 دن، ایک تو امیڈیٹلی جیسے ہی آپ بیج لگاتے ہیں زمین میں پانی دے دیں اسی دن 24 یا 12 گھنٹے کے اندر. اس کے بعد ایک پانی کے پھر 4 یا 5 گھنٹے کے بعد دوسرا پانی دینا چاہیے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی سوائل کی کنڈیشنز کو کہ آبادگار اس سوائل کو تھوڑا دیکھے، اگر اس میں موائسٹ ہے، نرمی ہے تو پھر 1 دن بعد، ورنہ عموماً زیادہ سے زیادہ 4 یا 5 دن کے اندر آپ اس کو دوسرا پانی دے سکتے ہیں. لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کاشت کے بعد جو پہلی آبپاشی بڑی احتیاط سے کرنی ہوتی ہے. اس کی یہ وجہ ہے کہ پانی جو پٹڑیوں پر بالکل بھی نہ چڑھے، بیج کی سطح سے اتنا نیچے بھی نہ رہے کہ نمی، پانی کی نمی اس بیج کے جڑوں تک نہ پہنچ سکے. یہ 2 ٹیکنیکل چیزیں، نہ تو زیادہ پانی ہونا چاہیے نہ بالکل کم ہونا چاہیے. اگر زیادہ ہوگی تو پھر وہ پورا کا پورا سیڈ کوٹ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے. اگر بالکل بھی نیچے ہوگا تو پھر اس کی ایکسس میں پانی نہیں ہوگا تو اس سے بھی اس کی جو بڑھوتری ہے وہ آپ متاثر ہو سکتی ہے. سامعین، آج کل پوری دنیا میں کچن گارڈننگ کا رجحان بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے گھروں میں ہم سبزیوں کو اگائیں. اس حوالے سے جن کے پاس چھوٹی سی زمین ہے گھروں میں تو وہاں پہ وہ سبزیاں اگاتے ہیں، جن کے پاس زمین نہیں ہے تو وہ گملوں میں ہی سبزیوں کو اگاتے ہیں اور ان سے فائدہ حاصل کرتے ہیں. ڈاکٹر سجاد حسین کھوڑو صاحب سے ہم نے پوچھا کہ کیا مولی کو گھر میں بھی اگایا جا سکتا ہے، گملوں میں اگایا جا سکتا ہے؟ تو انہوں نے بتایا جو کچن گارڈن کا کانسیپٹ ہے بیسیکلی یہ انہی ٹائپ کی ویجیٹیبلز، ٹماٹو ہو گئی، آپ کے مرچ ہو گئے، آپ کے کوکمبر ہو گئے، یعنی اس میں یہ مولی بھی آ جاتی ہے. تو یہ بہت ایک اچھا ماحول گھروں میں ان جو میں نے نام لیے، خاص کر کے وائٹ مولی کو مل سکتا ہے. اس کے تھوڑی پروٹوکولز ایز کمپیئر فیلڈز کے تھوڑے ڈفرینٹ ہیں. وہ اس لیے کہ فیلڈ میں ہم ڈائریکٹ سیڈ لگاتے ہیں، گھروں میں بھی لگا سکتے ہیں گملوں کے اوپر، یا کوئی وہ بڑا جو پیکٹ ہے، کھوکھا ہے، اس میں بھی لگا سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے اگر تھوڑی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے کہ سب سے پہلے کہ آپ اس کی تھوڑی پنیری سیڈلنگ پریپیئر کریں جو آپ کا 8 سے 10 دن میں تیار ہو جاتی ہے. پھر وہ سیڈلنگز آپ ٹرانسفر کریں، گملوں کے اندر کریں، یا آپ کے یہ جتنے بھی آپ کے یہ کھوکے ہیں 12 سے 12 چوڑائی میں، لمبائی میں، یا آپ کے وہ جو کوبالٹس ہیں، یا آپ کے وہ ایون پیپر کے جو صابن کے جو کھوکھے ہوتے ہیں، یا اس طرح کے جو پیپر پروڈکٹس میں کھوکھے ہوتے ہیں، اس میں آپ مٹی بھر کے اس مٹی میں آپ وہ فارم یارڈ مینیور بھی مکس کر لیں، آپ اس میں کچھ ڈی اے پی کے گرام بھی مکس کر لیں. پھر آپ اس میں وہ جو زرخیز مٹی ہے کسی بھی زمین سے لے کے اس میں مکس کر کے اس کو پانی دے کے بالکل اس کو اپنے ہاتھ سے ہی اس کو بالکل وہ سیڈ بیڈ کرائیں. لیکن یہ چیز دھیان میں رہے تو اس کی جو اونائی ہے کم سے کم 15 انچ ہونی چاہیے، کیونکہ یہ 10، 12، 13 فٹ انچ تک تو اس کی اونائی چلی جاتی ہے آپ کے وائٹ ریڈش کی. تو ایک یہ ہونی چاہیے. اور دوسری اس کا اگر اوپن فیلڈ میں ہم دیکھتے ہیں تو وہ 8 سے 9 انچ ڈسٹینس ایک پلانٹ ہوتا ہے. لیکن یہاں ہم اپنے ہاتھ سے، اور یہ 24 آورس انڈر آبزرویشن سے رہتے ہیں کچن ویجیٹیبلس، تو اسی لیے آپ اس کو ڈسٹینس کم کر سکتے ہیں. کوئی 4 سے 5 یا 5 سے 6 انچ کے ڈسٹینس پہ پر پلانٹ لگا سکتے ہیں. اور اس کے لیے کھاد خوراک کا اس کا اتنا کوئی ایشو نہیں ہے. اگر آپ کی گھر میں جتنی بھی ویسٹ سبزیز ہوتی ہیں، اس کے چھلکے ہوتے ہیں، یا پکے پکایا سالن ہوتا ہے، اس میں آئل ہوتا ہے، وہ چیزیں جو بھی ویسٹ پروڈکٹ ہیں آپ ان کو ٹائم ٹو ٹائم ہفتے میں دیتے رہیں گے تو وہ جو سائنتھیٹک فرٹیلائزرز کی، ڈی اے پی کی، یوریا کی، نائٹروجنس کی، کیلشیم امونیم نائٹریٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ یہاں نہیں ہوتی. اور اس سے آپ کے گھر کی جو ضروریات ہیں وہ بھی پوری ہو سکتی ہیں. اگر زیادہ تر میں کاشت ہو سکتی ہیں تو آپ اس کو کمرشل پرپز کے لیے بھی بیچ سکتے ہیں. مولی زیادہ تر یہ ویجیٹیبلز ربی کراپس کی، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، اور اس کے علاوہ ہم اس کو ایز اے باقاعدہ سلاد کی طور پہ استعمال کرتے ہیں. اب اس سلاد کی طور پہ استعمال کرنے کی وجہ کہ اس کے بہت بڑے فائدے ہیں. ہیلتھ کو، جو ہیلتھ ڈیزیز ہے اس کو کنٹرول کرنے میں کے لیے یہ بہت مفید ہے. فار ایگزامپل اگر مولی کھانے سے جسم میں فاسدہ مادے جو ہیں وہ باہر نکل جاتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے وہ جو
پیشاب کی ہے وہ زیادہ نکلنے کے چانسز ہوتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر بیماریز آپ کے اسی کے حوالے سے پیشاب کی جو تکلیفیں ہاں ہوتی ہیں وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں اور یہ فریکوینٹلی اس کو کر دے. اس کے بعد بواسیر کے مریض کے لیے یہ فائدہ مند ہے. آپ کی خارش ہے، آپ کی جلن کو ختم، معدے میں جو جلن ہوتی ہے وہ معدے کے لیے یہ بہت فائدہ مند ہے. بلغم خارج کرنے میں یہ مدد کرتی ہے. اس کے بعد یہ مولی کا استعمال آپ کا قبضی کا جو پرابلم ہے وہ سالو کرنے میں بڑی یہ فائدہ مند ہے. باقاعدہ استعمال سے اس کو جسم کا خون صاف کرتی ہے. اگر جسم کا آپ کا خون صاف ہو جاتا ہے تو پھر اس میں جسم سے آپ کی جلد سی اسکن کی جتنی بھی بیماریاں ہیں وہ کم ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. مولی کے پتے آپ کے بڑھتی ہوئی فیٹ کو کنٹرول کر سکتے ہیں، آپ کے بڑھتے ہوئے جو ایبڈومن پیٹ کو سویلن کو ہے اس کو کم کر سکتے ہیں. باقی تو یہ پیچز، کھانسی، ہائی بلڈ پریشر، ان امراض پہ بھی یہ کنٹرول کرتی ہیں. اور جیسے کہ آپ نے پیشاب کی تو یہ مثانے میں جو پتھریز ہوتی ہیں، جو سٹونز ہوتی ہیں، اس کو بھی کم کرنے اور نہ ہونے کے برابر بھی یہ کام کرتی ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ اگر یہ چیزیں کچھ ہریبل میڈیسنس جو ہوتی ہیں اسی میں اس مولی کو پاؤڈر کر کے خشک کر کے کچھ ان ہریبل میڈیسنس میں بھی یہ چیزیں ملائی جاتی ہیں تاکہ یہ لوگوں کے جو ہیلتھ ایشوز ہیں اس کو کم کریں. سامن، مولی اللہ پاک کی طرف سے انسانوں کے لیے ایک خوبصورت تحفہ ہے. ہمیں چاہیے کہ اپنے گھروں میں ہی مولی کو اگائیں اور اس کو روزمرہ کے کھانوں میں استعمال کریں. مولی کو استعمال کرنے سے ہماری صحت پر بہتر اثرات پڑیں گے. سلسلہ آپ نے سنا سبزیوں کی کاشت اور نگہداشت. میزبان کلیم اللہ شیخ، پروڈیوسر نذیر احمد گلال، پیشکش ریڈیو پاکستان خیرپور.